امریکہ اور ایران نے پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا چینل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو۔ کہا امریکی سینکوم اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ پاسداران سے رابطوں میں مختلف معاشی مرات اور تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ ایران کا ابنائے ہرموز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس موڑنے کا حکم۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والوں نے آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرموز سے یو ٹرن لیتے دیکھا۔ جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ اس سے قبل عمان نے ابنائے ہرموز میں جہازوں کو عارضی بحری راستہ فراہم کیا۔ پاسداران انقلاب نے ایران کی منظوری کے بغیر مقرر کردہ بحری راستے ناقابل قبول اور خطرناک قرار دیے تھے۔ دوسری جانب عمان کی جنوب مشرقی ساحل کے علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق نامعلوم پروجیکٹائل حملے سے جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ ابنائے ہرموز سے گزرنے کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ملک ابنائے ہرموز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا خلیج تعاون تنظیم کے ممالک نے ابنائے ہرموز سے ٹول ٹیکس وصولی کی مخالفت کی ہے۔ ابنائے ہرموز سے جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ خلیجی ممالک نے اپنے کچھ سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خلیجی ممالک سے ایران کی تعمیر نو کے فنڈ سے متعلق بات نہیں ہوئی۔ خطے میں پراکسیز گروپ کو حاصل ایران کی حمایت امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی اڈے دینے سے انکار نے امریکہ یورپ اتحاد کو کمزور کیا ہے۔ ایران کا خطرہ امریکہ سے زیادہ خود یورپ کو ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ تکنیکی ٹیمز 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات کریں گی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر ابنائے ہرموز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ کہا ایرانی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمان نے ابنائے ہرموز میں عارضی بحری راستہ فراہم کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا راہداری کی کوئی فیس عائد نہیں ہوگی لیکن جہاز رابطہ کاری سے گزریں گے۔ بحرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کی جانب سے ابنائے ہرموز سے محفوظ بحری راہداری کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وینزویلا میں یکے بعد دیگرے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے۔ قائم مقام صدر کی 188 ہلاکتوں کی تصدیق۔ 1500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 30,000 افراد لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کاراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرین سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور۔ شدید زلزلے سے کاراکس ایئرپورٹ بھی متاثر۔ فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا۔ وینزویلا کے قائم صدر کا زلزلے سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ۔ وینزویلا میں 2 بڑے زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 1 درجن سے زائد زلزلے آ چکے ہیں۔ 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلوں کے 20 منٹ بعد ایک زلزلہ 4.5 شدت کا آیا، جبکہ 7 گھنٹوں بعد 4.4 شدت کا زلزلہ آیا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اگلے ہفتے کے دوران 5 شدت کے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں عاشورہ محرم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس آج صبح نشتر پارک سے نکالا جائے گا۔ جلوس سے پہلے نشتر پارک میں مرکزی مجلس ہوگی۔ لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، اسکردو، مظفر آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی عاشورہ کے جلوس نکالے جائیں گے۔ جلوس کے ہمراہ روایتی علم، زلجنا اور تعزیے ہوں گے۔ عزاداروں کی پیاس بجھانے کے لیے راستوں میں سبیلوں کا اہتمام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی کربلا کے میدان میں عظیم قربانی کی یاد۔ ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس اور مجالس کا اہتمام۔
कराची में नश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खार अदर पहुँच कर अख्ताम पजीर। लाहौर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। पेशावर में शब आशूर के 16 मुख्तलिफ जुलूस बरामद। कोयटा का मरकजी जुलूस मेकांगी रोड इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा पर पहुँच कर ख़त्म। कोयटा में सिक्योरिटी के पेश नज़र आज मोबाइल सर्विस बंद रखी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस। शहदाए करबला की याद में रोहड़ी का तवील दौरानिए का नौढाला ताज़िया जुलूस रवां दवां। अज़ादारे हुसैन आज रात करबला मैदान रोहड़ी में क़याम करेंगे। हैदराबाद मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस। मुल्तान गुजरावाला बहावलपुर रहीम यार खान मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत पंजाब भर में जुलूस निकाले गए। मियाँ वाली में माड़ी के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्तियों पर जुलूस निकाला गया। डेरा इस्माइल खान बन्नू और हंगू में शहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी अज़ादाराने हुसैन ने इमाम अली मकाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलमबरदार के नाम से जानती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। लाहौर में दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें माशी क़ुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला। अब इस्तेहकाम और नमू की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलावल का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, लेकिन कराची जैसा नहीं। बिलावल के मुतालबे पर नून लीग के साद रफ़ी का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम या MQM के खालिद मखबूल से रब्ता कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि शरपसंद अनासर कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के ज़रिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गैर मुल्की नशियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी इल्ज़ाम लगाए। खुराक से भरी गाड़ी रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। कलअदम तंजीम के अरकान रास्ते बंद करते हैं, खुराक ले जाने वाली गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रावलाकोट के कुछ इलाकों के सिवा आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। जारी पैगाम में कहा, कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है, वो कभी इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते। अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। सरगोदा में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के केस का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी। बच्ची के इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। बच्ची की शहरक काटी गई थी, जिससे उसकी मौत हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थीं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की भी तस्दीक हुई है। बच्ची के लवाहिकीन का मुतालबा है कि तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल। करीबी रिश्तेदारों समेत 12 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। फॉरेंसिक तजिया जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद के नमूने जिना अस्पताल में लिए गए। इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि बच्ची को तशद्दुद के साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पेशावर के इलाके भटभीड़ में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के वालिद के साथ जरगा करने वाले भी ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद जरगे में मरकजी मुलजिम की मुतासरा लड़की से शादी करने का फैसला किया गया। लड़की के वालिद को रकम अदा करने का भी फैसला किया गया था। भटभीड़ में ज़्यादती का वाक़या चंद माह कबल पेश आया था।
पेशावर के इलाके मतनी अदीजई में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बेटे शामिल। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुल्जिमान ने घर में दाखिल होकर फायरिंग की। मुल्जिमान और मख्तूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। FI और होटा टीम का इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में छापा। इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 अफराद गिरफ्तार। FI के मुताबिक बड़ी मिकदार में इंसानी प्लासेंटा बरामद करके कब्जे में लिया गया। मुल्जिमान अस्पतालों से इंसानी प्लासेंटा हासिल करने में मुलव्विस थे। मुल्जिमान प्लासेंटा को भेड़ के आज़ा ज़ाहिर करके बैरून मुल्क भिजवाते थे। प्रोसेस शुदा प्लासेंटा अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बूसईदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आबनाए हर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक पर दो तरफ़ा ताउन को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मस्कत में हालिया बातचीत का खैर मक़दम। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर सिफारती मुशावरत और तकनीकी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आबनाए हर्मुज़ में समंदरी इंतज़ामात और 60 दिन की मुद्दत के लिए तयशुदा आर्ज़ी इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के गैर मुंजमद असासों से अमरीका की ज़रई मसनूआत खरीदे जाने का अमरीकी दावा बेबुनियाद है। हम तो सिर्फ वही फसल काट रहे हैं जो अमरीका ने बोई थी। अमरीका ने जो फसल बोई वो दहाइयों पर मुहित बदएतमादी है। अमरीका बज़ाहिर सिर्फ सोयाबीन, वादा खिलाफी और तल्ख बयानात ही बरामद करता है। खलीजी ममालिक ने खित्ते में देर पा अमन और सलामती के लिए ईरानी प्रॉक्सीज, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन समेत तमाम खतरात से निमटना अहम करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका सदारत में होने वाले खलीज ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि तेहरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी अमरीका के साथ माहिदे की पासदारी और रवैये से मशरूत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनामा में मुलाकात। अमरीका ईरान माहिदे और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। आबनाए हर्मुज़ में आज़ाद बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी की अहमियत और गाज़ा और लबनान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात में यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराज़गी का इजहार। कहा नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मदद ना करके मायूस किया, अमरीका का साथ नहीं दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की ट्रंप को मनाने की कोशिश। ईरान जंग में फ़ौजी अड्डों के जरिए मुसलसल मदद करने को कहा। सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ़ की। कहा ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय इत्तेहादी अमरीका के साथ थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इटली से 500 अमरीकी जहाज़ ने उड़ान भरी। रोमानिया ने अमरीकी अफवाज को हवाई अड्डे पर सहूलियात दी। आबनाए हर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए भी यूरोपीय अपनी जंगी वसाइल पहले से तैनात कर रहे हैं। ईरान का अमरीका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़े तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन ममालिक को आलमी बरादरी और अपनी कौम के सामने वजाहत करनी चाहिए। इस्माइल बक़ाई ने कहा MOU से मुताल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के अजीम शोहदा की याद में ईरान में भी मजालिस और जुलूस। तेहरान, कुम, मशहद, करज, यज़्द और ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस। अज़ादारों ने नोहा खानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। श्रीनगर और कारगिल में भी मातमी जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ظلم، اقتدار کی ہوس اور مفاد پرستی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا ہے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے مگر آزادی، غیرت نفس اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تنہا رہا جا سکتا ہے مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ ہم ظلم کریں، نہ ظلم سہیں اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وینزویلا کی حکومت اور عوام سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس مشکل اور کٹھن وقت میں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان کے عوام وینزویلا کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکی صدر نے زلزلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا وینزویلا میں زلزلے سے ابتدائی رپورٹ اچھی نہیں، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ امریکی اداروں کو فوری مدد کی ہدایت کی۔ امریکہ نے وینزویلا کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز تعینات کر دیں، مزید امدادی ٹیمز بھی وینزویلا بھیجی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی طور پر 1 لاکھ یورو کی امداد۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ گزشتہ روز بھی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے فوجی مقاصد ابھی مکمل نہیں ہوئے، جنوبی لبنان میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کو جوہری مسلح ریاست بننے سے روکنے کے لیے فعال طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر متعدد کارروائیاں کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس اور اٹلی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی کامیابی کے لیے ایک کثیر القومی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا اتحاد بنانے کا مقصد یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر لبنان کی خود مختاری اور اس کی مسلح افواج کو مضبوط کرنا ہے۔ نئی فورس لبنان کو علاقائی کشیدگی کا گڑھ بننے سے روکنے میں مدد کرے گی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا خطرناک حفاظتی خلا سے بچنے کے لیے بین الاقوامی موجودگی یقینی بنانا ضروری ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی $72 فی بیرل اور WTI کی $69 فی بیرل میں ٹریڈنگ۔ UAE مربن $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عراق نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی تجویز مسترد ہونے پر اوپیک سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ عراقی خبر ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار بڑھانے یا اوپیک سے نکلنے کا کوئی بھی فیصلہ عراقی وزیر اعظم کے آئندہ ماہ دورہ واشنگٹن کے بعد کیا جائے گا۔ عراق نے جنگ کے باعث نقصانات کی تلافی کے لیے اپنی تیل کی برآمدات کو بڑھانے کی تجویز پیش کر رکھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والے دوسرے بڑے ملک عراق کا اوپیک سے نکلنا متحدہ عرب امارات کے اچانک انخلاء سے بڑا دھچکا ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا روہڑی کے قدیمی جلوس کے روٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا روہڑی جلوس میں دم گھٹنے سے 4 عزادار شہید ہوئے، 14 عزادار معمولی زخمی ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ نے مزید کہا کچے کے علاقے میں حکومتی رٹ 100% ہے، جب تک کچے میں جرائم پیشہ افراد ہیں آپریشن جاری رہے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین کا لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار کا دورہ۔ مریم اورنگزیب نے مزار پر سیکیورٹی اور زائرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیف سٹی پنجاب کے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عزاداروں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سینئر وزیر نے میڈیا وال سے اسموک گنز کے مؤثر استعمال کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستان اور ترکی کے توانائی شعبے کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاور ڈویژن کے مطابق مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد توانائی کے شعبے میں ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاور سسٹم آپریشنز اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا خیر مقدم، کہا پاکستان ترکی کی بجلی مارکیٹ اصلاحات کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ترکی F-35 لڑاکا طیارے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور ان کی ٹیم اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 2019 میں ترکی کے روسی میزائل دفاعی نظام S-400 خریدنے پر واشنگٹن نے انقرہ کو F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جیٹ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ انقرہ میں نیٹو کانفرنس کے موقع پر ترکی کے لیے ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوں گے۔ دو امریکی صحافیوں کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے نیتن یاہو کی سرزنش 2025 میں غزہ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران کی گئی۔ نیتن یاہو اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ فون کال پر تھے۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا گفتگو میں شریک یہ دو یہودی بھی تم سے اکتا چکے ہیں۔ کتاب رجیم چینج کے مصنفین کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ان سے بہتر دوست نہیں ملا، ہر کوئی نیتن یاہو سے نفرت کرتا ہے مگر وہ پھر بھی نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے رہے۔ امریکہ ایران ڈیل میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہی ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کا تبصرہ۔ رپورٹ کے مطابق کیا وقت تھا کہ نیتن یاہو امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے مقصد پر لے آئے تھے، اور اب کیا وقت ہے کہ امریکہ انہیں ایران ڈیل میں ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ کہا نیتن یاہو اس جنگ میں خود کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پر ثابت کر رہے تھے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ امریکی صدر انہیں ایران ڈیل پر ترجیح نہیں دے رہے۔ اندرونی طور پر بھی سیاسی حریف انہیں اسپیس دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملوں میں فتح کے دعوے کیے، لیکن ایران کو تو کیا، وہ حزب اللہ کو بھی شکست نہ دے سکے۔ پہلے نیتن یاہو نے اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے، اب ایران امریکہ ڈیل میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ اسپین میں 4 روز میں 212 سے زائد ہلاکتیں، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جنوبی شہر بیسل میں درجہ حرارت 38 ڈگری ہو گیا۔ نیدرلینڈز نے پہلا ریڈ الرٹ جاری کر دیا، پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں غیر معمولی ریڈ وارننگ جمعے کی رات تک بڑھا دی گئی۔ لندن میں بڑھتی گرمی پر کانفرنس شدید گرمی کے باعث منسوخ کر دی گئی۔ فرانس میں ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے پر ٹرمپ کے ہاتھوں پابندی کے شکار عالمی عدالت کے 3 ججز کا ٹرمپ پر مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ان 3 ججز کا موقف ہے کہ امریکی صدر نے ان پر پابندیاں ماورائے عدالت دباؤ ڈالنے کے لیے عائد کی۔ پابندیاں لگنے کے بعد ان ججز کے امریکہ میں اثاثے منجمد ہو گئے اور امریکی اداروں اور افراد کو ان سے لین دین سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ مینہٹن کی وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کرنے والوں میں کینیڈا کے جج، یوگینڈا کی جج اور رائل ایڈلیڈ صوفی شامل ہیں۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج رات گروپ ای میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ رات 1 بجے کوراساؤ اور آئیوری کوسٹ، ایکواڈور اور جرمنی آمنے سامنے ہوں گے۔ صبح 4 بجے گروپ ایف میں تیونس اور نیدرلینڈز، جاپان اور سویڈن کا مقابلہ ہوگا۔ ترکی اور امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ صبح 7 بجے شروع ہوگا۔ اور فیفا سے محبت کا مہنگا انداز۔ دبئی میں جیولر نے اپنے بیٹے کے لیگو فیفا ورلڈ کپ ٹرافی ماڈل کو ہیروں سے سجا کر ایک لگژری آرٹ پیس بنا دیا، جس کی مالیت تقریباً $81,000 پاکستانی 2,25,35,000 روپے ہے۔ یہ منفرد تخلیق بچے کی 3 دن کی محنت سے شروع ہوئی، جسے والد نے 900 ڈائمنڈ لگا کر شاہکار میں بدل دیا۔